بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ کے بارے میں آج بیان کروں گی۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندران کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بدعت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملات میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے ان کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشارے عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برامحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہوا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کی ہوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معاملات
اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اسی لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ 17 رمضان 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ لہٰذا امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ